Now let's look at an example of shortest processing time. The shortest processing time usually جو پرفارمنس میجرز ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر بہت اچھا اس کی پرفارمنس ہوتی ہے. ہم وہی ایگزامپل لے رہے ہیں کیونکہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ سرو کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو سیم ایگزامپل ہے 6 جابز ہیں, ایک مشین ہے اور وہ جابز پر ان کا سیکوینس ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے. شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کے بیسس کے اوپر وہ سیکوینس ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اس کا جو پرفارمنس میجرز ہیں ایوریج فلو ٹائم, ایوریج ٹارڈینس اینڈ ایوریج نمبر آف جابز ایٹ اے ورک سینٹر, اس کے بیسس کے اوپر ہم نے اس رول کی شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کے رول کی ہم نے پرفارمنس دیکھنی ہے. اگین سیم ہماری 6 جو جابز ہیں ان کا ABCDEF ان کے ہم نے پروسیسنگ ٹائم دیے ہوئے وہی ہیں جو کہ لاسٹ ایگزامپل میں تھے فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیسس پر, اور ڈیو ڈیٹس بھی ہم نے آلریڈی ادھر دی ہوئی ہیں کہ ڈیو ڈیٹس اس کے اندر کیا ہیں. کیونکہ ہم شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر شارٹیسٹ پروسیسنگ ٹائم کے بیسس کے اوپر سب سے پہلے کون سا ہونا چاہیے جاب؟ آبویسلی A. وائی؟ بیکاز اس کا سب سے کم پروسیسنگ ٹائم ہے, 2 days کا ہے, تو سب سے پہلے اس کو پروسیس ہونا چاہیے. نمبر 2 از C which has 4 days processing time. نمبر 3 پر آئے گا E which has 5 days کا پروسیسنگ ٹائم. نمبر 4 پر آئے گا B which has 8 days کا پروسیسنگ ٹائم, and then there will be D and finally F. تو اس سیکوینس کے اندر یہ جابس پروسیس ہوں گے. اب اس کے بیسس پر ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں. سیکوینس جو میں نے بتایا وہ یہ ہے ACEBDF. اس سیکوینس میں جابس پروسیس ہوں گے. سب سے پہلے A ہو رہا ہے, A کا 2 دن کا پروسیسنگ ٹائم ہے تو آبویسلی اس کو ویٹ نہیں کرنا پڑ رہا تو اس کا فلو ٹائم بھی 2 دن بن رہا ہے. اگین 7 days کا ڈیو ڈیٹ تھی, 7 دن کے بعد تھی. کیونکہ یہ پہلے کمپلیٹ ہو رہا ہے 2 دن میں ہو رہا ہے تو ڈیز ٹارڈی از 0. C 4 دن اس کا پروسیسنگ ٹائم تھا, 2 دن اس کو ویٹ کرنا پڑا تو ٹوٹل فلو ٹائم اس کا 4 + 2 6 ہو گیا. ڈیو ڈیٹ کیونکہ 4 دن کے بعد ہی تھی تو یہ جو کمپلیٹ ہوگا اس کا فلو ٹائم یہ سسٹم سے باہر 2 دن ایکسٹرا لے گا ڈیو ڈیٹ سے اور اس کا ڈیز ٹارڈی از 2. E نیکسٹ ہے, 5 days اس کا پروسیسنگ ٹائم ہے, 6 days اس کو ویٹ کرنا پڑا, 6 + 5 ٹوٹل فلو ٹائم اس کا 11 days بن رہا ہے. ڈیو ڈیٹ واز آفٹر 15 days, یہ اپنے ڈیو ڈیٹ سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گا سو ٹارڈی ڈیز 0 ہیں. B ول ٹیک 8 days پروسیسنگ کے لیے, 11 days اس کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو 11 + 8 is 19. ڈیو ڈیٹ 16 days کے بعد تھی تو 19 - 16 means 3 days ڈیو ڈیٹ سے اوپر چلا جائے گا. D اس کا پروسیسنگ ٹائم واز 10 days, 19 days انتظار کرنا پڑا, 19 + 10 is 29, that is its total flow time. ڈیو ڈیٹ واز 17 پر اس کو ریکوائرمنٹ تھی, اس کے کسٹمر کو ڈلیور ہو جانا چاہیے تھا. It will take 12 more days over the due date. And last one is F. اس کا پروسیسنگ ٹائم 12 days ہے, فلو ٹائم 29 + 12 is 41, 18 was its due date, so ٹارڈی جو ہے وہ 24 days ہوگا اس کیس میں. سو ڈیز ٹارڈی ٹوٹل ہم کریں تو 40 بنتے ہیں ڈیز جس پر لیٹ ڈلیوری ہو رہی ہے. ٹوٹل فلو ٹائم از 108 اینڈ میک اسپین از 41. اس کے بیس کے اوپر اگر ہم دیکھیں
تو ہمارے پاس ایوریج فلو ٹائم آ رہا ہے. ٹوٹل فلو ٹائم از 108 ڈیوائڈیڈ بائی 6 جابس, سو 18 days پر جاب اس کا ایوریج فلو ٹائم آ رہا ہے. ایوریج ٹارڈینس 40 واز دا ٹوٹل ٹارڈی ڈیز, 6 سے ڈیوائڈ کیا تو 6.6 days اوور ڈیو ڈیٹ ڈلیوری ہو رہی ہے پر جاب کی ایٹ این ایوریج. میک اسپین ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا, دیٹ واز 41. ایوریج نمبر آف جابس ایٹ اے ورک سینٹر از ٹوٹل فلو ٹائم ڈیوائڈیڈ بائی میک اسپین وچ از 108 ڈیوائڈیڈ بائی 41 اینڈ اٹ کمز ٹو 2.63. اگر ہم یہ دیکھیں تو اس کیس میں ان تینوں پرفارمنس میجرز میں 1, 2 اینڈ 4 میں یہ بیٹر پرفارم کر رہا ہے دین فرسٹ کم فرسٹ سرو جو رول ہے اس کے مقابلے میں اس کیس کے اندر.